چھپ کر وار کرنے کی بجائے ایران اور اسرائیل کھل کر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کا جواب دیتے ہوئے ایران پر جوابی حملہ کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیل نے میزائلوں سے ایران کو نشانہ بنایا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد ایران ہائی الرٹ رہا، جبکہ حملے کے بعد کئی شہروں میں پروازیں معطل کر دی گئی تھی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی فارس کے مطابق جمعہ کی صبح ایرانی شہر اصفہان کے شمال مغرب میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی۔ فارس نے کہا کہ یہ آواز شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب سنی گئی ہے۔ اصفہان صوبے میں ایران کا ایک بڑا فضائی اڈہ، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ اصفہان کی فضا میں تقریباً 12:30 پر 3 ڈرونز کو آسمان پر دیکھا گیا اور وہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کے فعال ہونے کے بعد تباہ ہو گئے۔ اصفہان ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 4 گھنٹے کی دوری پر یا 350 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اصفہان میں ایران کا ایک بڑا فوجی ہوائی اڈہ اور اس صوبے میں کئی ایرانی جوہری تنصیبات ہیں اور ایران کے یورینیم کے پروگرام کا مرکز بھی ہے۔ اسرائیل اصفہان کو اس لیے نشانہ بنانا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیلیوں کو آج کے میزائلوں سے زیادہ ایران کی کل کی جوہری صلاحیت سے خطرہ ہے۔ سابق امریکی معاون وزیر خارجہ نے اصفہان کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا، تربیت اور تحقیق کے حوالے سے اصفہان بہت حد تک ایرانی جوہری پروگرام کا مرکز ہے، لہٰذا یہ ایک ممکنہ جگہ ہے جسے اسرائیل نشانہ بنانا چاہے گا کیونکہ اسرائیلیوں کو ایران کی جوہری صلاحیت سے خطرہ ہے۔ پورے ہفتے اس بارے میں قیاس آرائیاں جاری رہی، اسرائیل کب اور کیسے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہونے والے ایرانی حملے کا جواب دے گا۔ اس حملے سے 2 درینہ دشمن چھپ کر وار کرنے کی بجائے آمنے سامنے آئیں گے۔ ایران نے 13 اپریل کو اسرائیل کی جانب سے 300 سے زائد میزائل اور ڈرونز داغے تھے۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس کے شامی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ اسرائیل اپنے مغربی اتحادیوں کی وجہ سے ان میں سے بیشتر کو اسرائیلی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے ہی گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیل نے خبردار کر دیا تھا کہ وہ ایران کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکنے کے لیے جوابی حملہ کرے گا، حالانکہ بین الاقوامی رہنما اسرائیل کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں سینچریز کے روز ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے خبردار کر دیا تھا، اسرائیل کی طرف سے کسی بھی جوابی کارروائی پر ان کے ملک کا رد عمل فوری اور بڑے پیمانے پر ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ اس ہفتے کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ جائز دفاع کے حق کا استعمال تھا۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر کیے گئے اس حملے کے نتیجے میں کیا گیا تھا جس کی ذمہ داری اسرائیل واضح الفاظ میں قبول تو نہیں کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے اقوام عالم میں عام رائے یہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے میں ایران کے سینئر کمانڈر سمیت 7 ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے اور مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔